بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 85، 86، 87۔ یہ والی جو آیت ہے پہلی والی، یہ پہلے بھی اسی صورت میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ آیت گزر چکی ہے۔ دوبارہ ذکر کرنے کا مقصود تاکید، زور پیدا کرنا، ذہن میں بات اتارنا مقصود ہے۔ دنیا میں لوگوں کا ایک تصور ہے، ایک خیال ہے کہ بھئی جس بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کا سٹیٹس اچھا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نواز رہا ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی فراوانی ایسے نہیں ہے، اور اس کو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو مال اور دولت کی فراوانی سے نہیں نوازتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو براہ راست اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان کے توسط سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ منافقین جو اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو مال ہے، اولاد ہے، یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے کہ بھئی ان کے پاس مالی فراوانی کدھر سے آئی، کیوں آئی، اللہ کیوں دے رہے ہیں۔ اللہ بتا رہے کیوں دے رہا ہوں۔ انما یرید اللہ، صرف اللہ چاہتے ہیں، ان یعذبہم، کہ اللہ عذاب دے انہیں، بہا، اس کے ذریعے سے، فی الدنیا، دنیا میں، گویا کہ دنیا میں مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بنا دوں۔ اولاد اگر فرمانبردار ہے، ماں باپ کی خدمت گزار ہے تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اولاد فرمانبردار نہیں ہے، خدمت گزار نہیں ہے، اور بلکہ والدین کے لیے ہر وقت مصیبت اور مشکلات پیدا کرنے والی ہے، تو ایک ٹائم آتا ہے، اور میرے خیال میں ہر بندہ یہ جملہ کبھی کبھار نافرمان اولاد کو کہہ ہی دیتا ہے، تم نہ ہی ہوتے تو۔ اب یہ جملہ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ یہ میرے لیے عذاب ہے، تو اللہ یہ جو مال اور دولت ان کے لیے ان کو عطا کرتا ہے، تو اللہ دنیا میں ان کے لیے اس کو عذاب بناتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس میں مال میں اور ساری صلاحیت ذہن مال کی طرف، تو اللہ کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا، تو آخر دم تک وَتَزْهَقَ، اور نکلے أَنفُسُهُمْ، ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ یہ اسی حالت میں یعنی حالت کفر میں ہو۔ تو گویا کہ یہ استدراج ہے، اس کو ہمارے ہاں لوگ ولایت سمجھتے ہیں، یہ ولایت نہیں ہے۔ مال و دولت کا زیادہ ہونا باوجود اللہ کی نافرمانی کے یہ استدراج ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈیل ہے۔ اللہ ڈیل دے رہے ہوتے ہیں کہ کرتے رہو اور دنیا کے مزے اٹھا لو۔ کتنے اٹھا لو گے؟ اللہ کے پاس آنا ہے۔ وَهُمْ کافرون۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے سورۃ، کوئی بھی سورت، اللہ کی طرف سے کوئی بھی آیت، اور آیت کیا ہوتی ہے؟ ان آمنوا باللہ، یہ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، وجاہدوا، اور جہاد کرو، مع رسولہ، اس کے رسول کے ساتھ۔ استأذنک، وہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں یا جہاد کے نہ جانے کے لیے مختلف قسم کے بہانے تراشتے ہیں، یہ رہتی دنیا تک یہ ان کے لیے ایک ان پر ایک طنز ہے، رضو، کہ وہ راضی ہوئے بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ بھئی وہ ہو جائے کس کے ساتھ؟ پیچھے عورتوں کی صف میں، گویا کہ یہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور یہ مرد کی کیٹیگری میں آنا نہیں چاہتا، کیونکہ مرد جو ہوگا وہ جا کے کیا کرے گا؟ لڑے گا، اور اپنے دین کی، اپنے ملک کی، اپنے ملت کی، اپنے مذہب کی یہ حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور یہ طبع لفظ ہے
آپ لوگ لکھے ہوا دیکھتے ہو یہ طبع مطبع جو ہے نا چھاپا، آپ کہتے ہو نا بھائی یہ کس چھاپے کا ہے، اس کو اگر عربی میں کہتے ہیں مطبع کہتے ہیں، یعنی مطبع کہ بھائی کس چھاپے کے اور کس چھاپ خانے سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، تو چھاپا وطبع یعنی چھاپا لگا دیا گیا، مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے کس پر، دلوں پر، فہم لا یفقہون جہاد کے جو اسرارات ہے اور جہاد کے جو فوائد ہے، جہاد کے جو ثمرات ہے وہ ان کی سمجھ میں، بس وہ تو ظاہری دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں بندے مریں گے، ہمارا نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، جانی نقصان ہوگا، یہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل جہاد کا کہ بھئی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سر بلند ہوگا، مسلمان اس پوزیشن پہ آئیں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، پھر ایک ٹائم آیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو نا کفار اس بات پر مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ایک طاقت اور ایک فریق مان لیا اور وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ جو اپنے سے نیچے جس کو سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ مصالحت نہیں کی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کو تو دبایا جاتا ہے، لیکن نہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے نا وہ کفار اور مشرکین اس بات پر مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریق مانا، اور باقاعدہ پھر اس زمانے میں دو فریق بن گئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ ایک طاقت اور ایک طاقت دوسری طرف مشرکین، پھر ایک ٹائم آیا کہ یہ طاقت بھی ختم اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد عرب میں بس صرف مسلمان رہ گئے، یہ ہے جہاد کے ثمرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلے تھے 313 کے ساتھ پہلے جو ہے نا مرحلے میں، پھر 1000، پھر جو ہے نا 2000، پھر 3000، آخری جو ہے نا فتح مکہ کے بعد جو آخری جنگ آپ نے لڑی ہے وہ 12000 آدمیوں کے ساتھ، یعنی 12000 لوگوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا علاقہ اپنے جو ہے نا اس میں لے لیا۔ وَلَا تُعْجِبْ کا اور نہ تجھے تعجب میں ڈالے، اموالہم ان کے اموال، اور وَأَوْلَادُهُمْ ان کی اولاد، انما یرید اللہ صرف سوائے اس کے، یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں، ان یعذبہم یہ کہ عذاب دے، ہم انہیں بہا ان کے ذریعے، فی الدنیا دنیا میں ان کے لیے اس کو عذاب بنا دے، وَتَضْحَقَ أَنفُسُهُمْ اور نکلے ان کی جانیں، یہ لفظ ایک اور جگہ بھی ہے، جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا، ان الباطل كان زهوقا، باطل جانا کیا ہونے والا ہے، نکلنے والا ہے، گویا کہ سامنے سے ہٹ جانے والا ہے، وَتَضْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ حالانکہ وہ کفر کرنے والے ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ اور جب اتاری جائے، سورتن کوئی سورت ان پر، ان آمنو اور وہ سورت کیا ہے، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، سب مع رسولہ اپنے رسول کے ساتھ، استأذنک اجازت چاہتے ہیں کا آپ سے، اولو الطول قدرت والے، منہم ان سے، اب قدرت والے سے مراد جن کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، اپاہج نہیں ہے، اندھے نہیں ہے، نابینے نہیں ہے، اور جہاد کے ان کے پاس سارے وسائل بھی ہے، لیکن یہ اور ہمیشہ جو ہے نا وہ حدیث میں جیسے آتا ہے بدأ الاسلام غریبا، اسلام ابتدا میں بھی جو ہے نا اجنبی تھا، کوئی بھی اس کو سمجھنے والا نہیں تھا، وسيعود غریبا، اور ایک ٹائم آئے گا اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا،
اور اجنبی کا مطلب یہ ہے کہ طاقت والے، قوت والے، مال دولت والے لوگ یہ دور ہوں گے، اور جو غریب فقیر مساکین، ابو سفیان سے جو بہت سارے سوالات کیے تھے جو نا روم کے جو نا بادشاہ نے، اور انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ بھئی آپ کے پیغمبر کو جو چاہنے والے ہیں اور ان کے جو فالورز ہیں وہ زیادہ ان کے قریب غریب لوگ آ رہے ہیں یا امیر لوگ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا نہیں، زیادہ غریب لوگ آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں جب بعد میں بتا رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ابتدا میں جو ہے نا نبی کو ماننے والے سارے کیا ہوتے ہیں؟ غریب ہی ہوتے ہیں۔ مالدار تب مانے گا کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ اب مالی مفاد میرا اب اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وابستہ۔ جب تک مالی مفاد وابستہ نہ ہو تو ہمارے ملک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت، مطلب ہے جس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا کوئی بھی مالی مفاد وابستہ ہے تو اس کے لیے زندہ آباد مرد آباد۔ یہ غریب تو ویسے لگا رہا ہوتا ہے، یہ اوپر والا طبقہ تب لگاتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ اب ادھر جو ہے نا وہ طاقت ادھر زیادہ ہو گئی ہے تو چلو ادھر جائے تاکہ ہمیں کوئی اس سے مالی مفاد حاصل ہو جائے۔ تو اولو الطول یہ اجازت چاہتے ہیں ان سے جو قدرت